یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذو زینتکم، تم لے لو اپنی زینت کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، وکلوا واشربوا، اور تم کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ قل من حرم، آپ فرما دیجئے کس نے حرام کیا ہے، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادی، وہ جس نے بنائی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق، قل ہی للذین آمنوا، آپ فرما دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے آئے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، یہ خالص ہوگی قیامت کے دن انہی کے لیے، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیات، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ این آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمانے کہ اے آدم دی اولاد، زینتکم عند کل مسجد، جہرے ویلے تسا مسجد اندر ونجو، نماز پڑھان دی خاطر یا بے کم دی خاطر مسجد ونجو، تو اپنے آپ کو پاک صاف کر دے ونجو، اچھے پاڑ دے ونجو، اچھے کپڑے پا دے ونجو، اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کر دے ونجو۔ مسئلہ اے یاد رکھ گنو کہ جہاں بندہ اپنے کپڑے پا دے کہ اچھی محفلیں بن سکتے، کہ شادی دے بن سکتے، اوہے کپڑے پا دے مسجد آوے۔ اگر اساں اپنے کپڑے اچھے پا دے کہیں مجلس سے نہیں بن سکتے، کہیں شادی دے نہیں بن سکتے، کہیں پروگرام دے نہیں سے بن سکتے، کہ اساں اگر ایک کپڑے پا دے یہ سے تو محفل والے مجلس والے اتر شادی والے برا سمجھ سے، میرے کو ٹھیک کہنا لگ سے، میرے کو اچھے کہنا لگ سن کپڑے، اپنے آپ کو برا سمجھ دے کہ میں ایک کپڑے پا دے این مجلس این شادی این پروگرام میں شامل نہیں تھی سکتا، اوہے کپڑے پا دے مسجد آوے، اللہ دے گھر آوے، نماز پڑھان آوے، تو اے مکروہ ہے، اے ٹھیک ہے نہیں۔ کہ تساں شادی دے اندر یا پروگرام دے اندر یا کہیں دی محفل ہے تساں ایک کپڑے پا دے شامل نہیں تھی سکتے، تساں مسجد آمدے پہ عام گھر دکان میں آمدے پہ اللہ دے گھر دے آمدے پہ وے، اللہ دی عظمت تے اللہ دے سامنے پیش کرنے پہ وے، تو انہا مطلب ہے تو کو اللہ دی عظمت تا خیال کرنی، اللہ دی بڑی دے خیال کرنی، کہ جہے کپڑے پی ودے ہوں کپڑے تساں مسجد آوے نے وے، اوہے کپڑے پا دے تساں کوئی محفل ہے کوئی پروگرام ہے کوئی شادی شدہ نہیں بن سکتے، یہ جو بندہ اگر کپڑے پا دے مسجد نماز پڑھام دے تو یہ مکروہ ہے۔ اکثر تساں یہ دیکھو سو کہ مسجد اندر ٹوپیں پہ ہونے تھیاں، مسجد اندر ٹوپیں پہن دے نماز پڑھام دے کو ٹوپی پا دے نماز پڑھ دے، اے بھی ٹوپی پاؤنا مکروہ ہے۔ کیوں کہ اساں یہ جو ٹوپی کیا اساں کی بازار ہے یا کوئی مجلس سے پاد بن سکتے سے نہیں سے پاد بن سکتے نا، تو وہ ٹوپی اساں اللہ دی بارگاہ دے سامنے اللہ دے سامنے کیوں پا دے اساں سکتے سے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہ خذو زینتکم عند کل مسجد، جرے بلے بھی تساں مسجد آؤ تو اپنا کپڑے بھی صاف ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، وہ کپڑے ہونے چاہیے، اگر تساں کی مجلس ہے کی محفل ہے پروگرام ہے بنو تو وہ کپڑے پا بن سکو۔ یہ مسئلہ ہے کہ ہر وقت بندہ سر کو ننگا نہیں رکھنا چاہیے، سر دوتے کپڑا ٹوپی یا پگڑی ضرور ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ یہ سر ننگے سرے پھر بری گال ہے، ہاں کہ گرمی ہے یا زخم ہے سر دینا یا گھر ہے وے تے بال تو سان کپڑے لا سکتے بھی نہیں سر دیتوں، وگرنہ باہر ونجو کہ مجلس سے ونجو کہ رشتہ داریں کے ونجو یا کتھیں بھی ونجو تو ٹوپی یا پگڑی یا رومال سر دیتے ہونے چاہیے۔ پہلے اکثر بزرگ جو ہونا بڑیرے جو ہونا نا آپ نے سر دے پگڑی رکھے نا، پگڑی دی بہت بڑی عزت ہے۔ آج کل جڑے ویلے انگریز ہے سارے نوجوان دے اندر اتنا ذہنی خراب کی تھی، کوئی محفل یا کوئی پروگرام وینے پہ یا کوئی مجلس وینے پہ یا کوئی اپنے دفتر وینے پہ ننگے سر وینے پہ، یہ بری گال ہے، صحیح گال کریں ٹھیک طریقہ کریں۔ تو خیر اللہ نے فرمایا حتیٰ کہ فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ جڑا بندہ ننگے سر پھر دے اور تو ٹوپی نہیں رکھنا کوئی سر تو کپڑا نہیں رکھنا، انہی شہادت انہی گواہی قابل قبول کرنے۔ تو خیر اللہ نے فرمایا زینتکم عند کل مسجد، جڑے ویلے مسجد آؤ تو اپنی زینت اختیار کر دے آؤ، وکلوا واشربوا، اور سا کھاؤ اور پیو، جہے تسا کھانا چاہنے وے جسم کو طاقت دینے چاہنے وے اتنا کھاؤ، ولا تسرفوا، اور زیادتی نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اسراف کا مطلب ہے کہ ضرورت کو زیادہ خرچ کر دینا، ضرورت کو زیادہ خرچ، ضرورت ہے 2 روپے دی اس 3 روپے خرچ کر دیتے، ضرورت ہے 5 روپے دی 10 روپے خرچ کر دیتے سے، تو اے گال ٹھیک ہے نہیں، اے اللہ تعالیٰ کو پسند کرنی، انہ لا یحب المسلم، اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو پسند نہیں کرے،
ہے کونے تبذیر کہ جرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کے تبذیر یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطان دے بھرا ہیں. اونا مطلب یہ ہے کہ جتھا خرچ کرنے دی ضرورت کن اسا اتھا ہی خرچ کرنا ہے، جتھا خرچ کرنے دی ضرورت کن اتھا خرچ کرنا اے ٹھیک کن اے شیطان دا طریقہ شیطان دے لوگ نے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اللہ تعالیٰ فرمانے پر اے پیغمبر انہیں لوگوں کو پوچھو حلال جے چیزن جہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کی دے جہی رزق کا حلال ہے کو تو حرام کیوں کر دیتے ہوئے جی میں کافر لوگ مشرک لوگ کعبہ دا جے طواف کرے نن ننگے تھیرے کرے نن ادنا ان کو اگر گھی ملا ونے ہا یا ستو ملا ونے ہا یا انہوں گوشت ملا ونے ہا یا مچھلی ملے ونے نا طواف کے دوران یہ آدھان کہ ایسا طواف کرنے پیسے سرو تے گھی کھانا بھی حرام ہے مچھلی کھانا بھی حرام ہے اے جہاں چیزیں حلال ہو انہوں کو حرام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو کن بھی ہو کو تک کپڑے اپنے لہا دو میں دادا زینت اختیار کر دو اچھے کپڑے پا دو تو کپڑے اتار دے ننگا طواف کیوں کرنے پہ اور میں حلال چیزیں تو واسطے حلال کی دم حرام دا کن بھی کی دا تو آپ نے ہوتے میں جیسے حلال کی دمی اور تو آپ نے ہوتے حرام کیوں کرنے پہ میں تو اپنے پیغمبروں کو حکم دیتے ہیں یا رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا تو پاک چیزیں کھاؤ حلال چیزیں کھاؤ. ایمان والے کو حکم دیتے ہیں یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والو پاک چیزیں کھاؤ حلال چیزیں کھاؤ. تو اس حلال کو جے چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کی تو اس سے انہوں تو حرام کیوں کرنے پہ. قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ فرمانے پہ جرا حلال چیزیں جرا حلال رزق ملتا پہ اے صرف ایمان والے لوگ دی برکت دی وجہ تو ملتا پہ. کافر کھمدے پہ مشرک کھمدے پہ منافق کھمدے پہ گمراہ لوگ کھمدے پہ اے ایمان والے لوگ دی برکت دی وجہ تو کھمدے پہ فی الحیات الدنیا دنیا دی زندگی دے اندر یعنی رزق جو ملتا پہ نا حلال رزق اللہ سے دینے پہ نا رزق وافر مقدار دینے پہ اے ایمان والے لوگ دی وجہ تو دوسرے لوگوں کو ملتا پہ. خالصتا یوم القیامہ جنہیں میں قیامت تھی ویسی قیام تھی ویسی اور صرف انہی لوگوں کو مل سے ایمان والے کو بھی کہیں کو بھی کرا مل سے کافروں کو صرف جہنم دا گرم پانی مل سے جرا ہونٹ بھی ساڑ دے سے اندر جرا آنترین او بھی باہر کر دے سے جس سے اندر پیپ پیدا کر دے سے یعنی او چیز مل سے. اور کافر لوگ جنتی کو اکثر تھوڑا پانی دے چاہ تھوڑا ریس دے چاہ تو جنتی لوگ آسے ان اللہ حرمہما علی الکافرین اللہ تعالیٰ نے یہ دوہیں چیزیں تو حرام کر دیتے ہیں پیونا بھی حرام کر دیتے ہیں اور کھانا بھی تو حرام کرے تو کئی صورت اندر یہ نہیں مل سکتا. تو دنیا کے اندر جتنا بھی کافر ہیں انہوں کو جرا کچھ بھی ملتا پہ ایمان والے کی وجہ ملتا پہ اور قیامت اللہ صرف ایمان والوں کو مل سے کافروں کو کچھ بھی کرا مل سے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اللہ تعالیٰ فرمانے پہ نشانہ میں بیان کی دیں اے آیات بیان کی دیں میں سارا ہی وجہ تو تفصیل دے نال بیان کی دیں اپنے احکام کو یہ جو قوم کے لیے جان دیے جنہیں سمجھ دیے جنہیں اپنے آپ کو میں یہ سمجھتا بھی نہیں ہوئی میں کو جانے رہنا بھی نہیں ہوئی تو انہیں کوئی ضرورت کیا نہیں بنا سمجھے یا نہ سمجھے. تو یہی وجہ تو جتنے اللہ نے حلال چیزیں کی تھے انہیں حلال سمجھنا چاہیے اور مسجد جرے آنے چاہیے اپنے پاک صاف کردہ ہونے چاہیے اچھے کپڑے پادا ہونے چاہیے. دعا